جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم انسٹنکٹ بیہیویئر کے بارے میں مزید کچھ باتیں کریں گے اور کہیں پہ تھوڑا سا اس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کریں گے لرننگ بیہیویئر کے ساتھ۔ ادروائز انسٹنکٹ اور لرننگ بیہیویئر میں ڈفرینسز جو ہیں وہ پورا ایک ٹاپک ہے جو نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے۔ خیر، انسٹنکٹ بیہیویئر ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ انیٹ بیہیویئر، یہ وہ بیہیویئر ہے جو بائی برتھ کسی بھی آرگنزم میں موجود ہوتا ہے۔ اب انیٹ بیہیویئر کے بارے میں باقاعدہ جو پہلی ڈیفینیشن تھی، یہ ڈارون نے 1859 میں یہ ڈیفینیشن بتائی، اور یہ ڈیفینیشن تھی آبجیکٹو ڈیفینیشن، کہ ایکچولی پریکٹیکلی انسٹنکٹیو بیہیویئر کیسے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں، کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا بیہیویئر انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا بیہیویئر ہے کہ جو ایکچولی کمپلیکس ریفلیکس کی فارم میں ہے، یعنی ہے یہ انوالنٹری ایکٹیویٹیز، انوالنٹری بیہیویئر، اور دوسری ریفلیکسز کی نسبت کافی زیادہ کمپلیکس ریفلیکس ہے۔ اس میں انہیریٹنس اور نیچرل سلیکشن، ایوولوشن کے تھرو یہ ایوالو ہوا ہے، کہ کسی بھی آرگنزم میں جو انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے یہ یکدم ڈیولپ نہیں ہوا۔ جیسے ہیومنز میں آج جتنے بھی انسٹنکٹیو بیہیویئرز ہیں، ان کو اس فارم میں آنے کے لیے، ریفائن ہونے کے لیے ایک وقت لگا ہے۔ تو اس میں جینیٹک ورائٹی کا بھی امپورٹنٹ رول تھا ایوالو ہونے میں، اور انوائرمنٹل فیکٹرز کا بھی۔ تو کسی بھی آرگنزم میں انسٹنکٹیو بیہیویئر کس فارم میں بھی موجود ہے، اس کو اس فارم میں ڈیولپ کرنے کے لیے انہیریٹنس یعنی جینز کا بھی رول ہے، اور پھر ساتھ ایوولوشن، نیچرل سلیکشن کا بھی رول ہے۔ تو آسان الفاظ میں آپ یہی کہیں گے کہ ڈارون کے مطابق انسٹنکٹیو بیہیویئر از اے پروڈکٹ آف انہیریٹنس اینڈ نیچرل سلیکشن۔ انسٹنکٹیو بیہیویئر جو ہے یہ کسی پرٹیکولر سٹیمولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہر انسٹنکٹیو بیہیویئر کے لیے ایک اسپیسیفک سٹیمولس ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ بیہیویئر شو نہیں ہوتا۔ اس بیہیویئر کے شو ہونے کا میکانزم تب تک سٹارٹ نہیں ہوتا ہماری باڈی میں جب تک اس کے لیے باقاعدہ کوئی سٹیمولس نہ ہو۔ اور یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، اور یہ انسٹنکٹ بیہیویئر ایک سپیشیز کے افراد میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ لرننگ بیہیویئر ایک سپیشیز کے ڈیفرنٹ افراد میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن انسٹنکٹ بیہیویئر ایک ہی سپیشیز کے ڈیفرنٹ انڈیویجول میں لازماً سیم ہی ہوگا۔ اور اس کا فائدہ لاسٹ ٹائم میں ہم نے پڑھا تھا کہ آرگنزم کی جو بیسک ایبیلٹی ہیں، جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، وہ انسٹنکٹیو بیہیویئر ہیں، جیسے واکنگ ہے، موونگ ہے، رننگ ہے اور ایٹنگ ہے۔ یہ سارے انسٹنکٹیو بیہیویئر ہیں۔ تو فوڈ کھانا یہ انسٹنکٹ ہے، اس کی جو ڈیزائر پیدا ہوتی ہے فوڈ کھانے کی، یہ انسٹنکٹ ہے۔ یہ کوئی نہیں سکھاتا بچے کو یا کسی بھی نیو بورن آرگنزم کو کہ اپنی فوڈ کھانی ہے آپ نے۔ وہ تو جب بلڈ کے اندر گلوکوز لیول کم ہوگا تو برین نے آٹومیٹیکلی وہ ڈیزائر پیدا کر دینی ہے کہ کچھ کھائیں۔ تو انسٹنکٹ ہے یہ۔ خطرات سے بچ کر بھاگنا، ان سے بچنے کی کوشش کرنا، مختلف
خطرات سے بچنے کے لیے اپنی جگہ بدل لینا، تو یہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے واک کرنا، تو یہ بھی انسٹنکٹ ہے. تو انسٹنکٹ بیہیویئر جو ہے یہ بیسیکلی اتنی کمپلیکس ریفلیکسز ہیں کہ یہ آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں زندہ رہنے کے لیے، باڈی ایکٹیویٹیز ہیں، وہی دراصل اس کی ایگزامپلز ہیں. پھر جی بڑے شروع کے زمانے میں ایک سائنٹسٹ تھے، ایتھالوجسٹ، یعنی اینیمل بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے والے. تو جو بایولوجسٹ اینیمل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو ہم ایتھالوجسٹ کا نام دیتے ہیں. یہ ان کا نام ہے جی. دو لوگ تھے یہ. انہوں نے ایک فینومینن بتایا جی، سائن سٹیمولائی. انہوں نے ٹرم یہ یوز کی، سائن سٹیمولائی. اب سائن سٹیمولائی صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے پہلی دو لائنز میں کہ ان دو ایتھالوجسٹ نے ایک ٹرم یوز کی، سائن سٹیمولائی. سائن آپ کو پتہ نشانی یا علامت کو کہتے ہیں. اب یہ ہے کیا؟ یہ کسی بھی سٹیمولس کا ایک پارٹ ہے. سٹیمولس کنفیگوریشن مین سٹیمولس کا ایک پارٹ ہے. میں بھی بیٹے اس کو ایکسپلین کروں گا. یہ مین سٹیمولس کا ایک پارٹ ہے، سمپل پارٹ ہے، اور اس کی وجہ سے انسٹنکٹ بیہیویئر شو ہو جاتا ہے. تو مین سٹیمولس کا ایک پارٹ جس کی وجہ سے انسٹنکٹیو بیہیویئر شو ہو جائے، اس سٹیمولس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائن سٹیمولس. یہ بڑا دلچسپ ہے، ذرا غور سے سنیے. میں ایگزامپلس دیتا ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ آئیں گے. پہلے تو میں آپ کو ڈیلی لائف میں سے ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے اگر آپ کوئی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں نا، آمنے سامنے دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں، تو بات چیت میں بحث مباحثہ، الفاظ تلخ ہوتے چلے گئے. فیشیل ایکسپریشن، ایک پرسن کے چہرے کے تاثرات سے دوسرے شخص نے غصہ لینا شروع کر دیا. اب اس فیشیل ایکسپریشن اس کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہی میرے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے ساتھ لڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ لڑ نہیں رہا. لیکن دیکھیں غصہ تب بنتا ہے جب باقاعدہ لڑے. اگر وہ باقاعدہ لڑتا تو پھر تھا یہ سٹیمولس کنفیگوریشن. اب لڑا نہیں، صرف آپ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ یہ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے ایڈوانس میں غصہ کرنا شروع کر دی. تو اب یہ جو غصہ ہے یہ آپ کی انسٹنکٹ ہے، اور اس کو شو ہونے کے لیے باقاعدہ پوری سٹیمولس کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا ایک پارٹ بھی، ریلیٹڈ پارٹ بھی آپ تک پہنچا تو آپ میں یہ انسٹنکٹ بیہیویئر شو ہو جائے گا. یا اسی طرح سے کوئی شخص گزر رہا ہے تو سامنے سے کوئی ڈاگ اس کی طرف بھاگتا چلا آ رہا ہے، اور جو ہی ڈاگ اس کی طرف بھاگتا چلا آیا تو اس شخص نے بھی بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا. حالانکہ دیکھا جائے تو ڈاگ جو بھاگ کے آ رہا ہے ضروری تو نہیں کہ شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہ سائن سٹیمولس سے ہی رسپانس کیوں آگے کہ آپ خود بھی بھاگنا شروع ہو گئے، یہ ایکچولی آپ کی سروائیول کے لیے تھا. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ انسٹنکٹ اس لیے بھی مہیا کی جاتی ہیں کہ آپ کسی بھی واقعے کے صحیح انداز میں وقوع پذیر ہونے سے پہلے ججمنٹ کر لیں کہ اچھا یہ معاملہ درپیش آ سکتا ہے، کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں، آپ اس لحاظ سے اپنے معاملات کو مینج کر لیں. اب آتے ہیں آپ کی بک کی ایگزامپل کی طرف.
ایک فش ہے جی، اس فش کو ہم کہتے ہیں اسٹیکل بیک. اس کی نا بیک کے اوپر 3 سپائن ہوتے ہیں ایسے، تو اس کا پورا نام ہو جائے گا 3 سپائنڈ اسٹیکل بیک. اسٹیکل کہتے ہیں خردری سرفس کو، رف سرفس کو، کانٹے دار. تو کہتے ہیں کہ فش ہے، اس کی کمر کے اوپر 3 سپائن ہوتے ہیں، تو 3 سپائنڈ، اور کانٹوں کی وجہ سے اس کی کمر رف ہے، کانٹے دار ہے، تو اسٹیکل بیک فش ہے. اب جب بریڈنگ سیزن آتا ہے نا، یہ فش گروپ میں رہتی ہیں، اس گروپ میں فیمیلز بھی ہیں، میلز بھی ہیں. تو جو ہی بریڈنگ سیزن آتا ہے تو کسی ایک میل کا بیلی جو ہے نا، بیلی یہ زیادہ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے، ہارمونل چینجز کی وجہ سے ان کا بیلی ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے. اور یہ ریڈ کلر شو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میل اب سیکچولی میچور ہو گیا ہے، یہ اب سیکچوری ریپروڈکشن کی پوزیشن میں ہے. ابھی اس نے کسی فیمیل کے ساتھ سیکچوری ریپروڈکشن کی ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں کی گروپ میں، لیکن اس کا ریڈ بیلی دیکھ کر گروپ کے باقی تمام میل اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ان میں اگریشن آتا ہے اور ان کے باقاعدہ فائٹ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں گروپ کے باقی میل فشز تو تب ان کو اگریشن میں آنا چاہیے تھا جب یہ ایکٹ آف ریپروڈکشن میں انوالو ہوتا. ابھی اس گروپ میں فیمیل فش پتہ نہیں کدھر ہے، اور ابھی اس نے پتہ نہیں ریپروڈکشن ان کے ساتھ بریڈنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، لیکن صرف ان کا ریڈ بیلی دیکھ کر باقی میل فشز کے اندر، گروپ کی باقی میل فشز کے اندر اگریشن پیدا ہو گیا. تو کیا ہم اس فش کی ریڈ بیلی کو سٹیمولس کنفیگوریشن کا نام دیں گے، یا اس کو ہم سائن سٹیمولس کہیں گے؟ ہم اس کو سائن سٹیمولس کہیں گے کہ ریڈ بیلی کو انہوں نے ایک سائن سمجھ لیا ہے کہ یہ اب ریپروڈکشن ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا، میں باقی میل جو ہے نا فشز ان میں اگریشن پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دیتا ہوں کہ سائن سٹیمولس کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی آرگنزم کے لیے. فرض کریں کہ ایک فارسٹ میں بہت سارے ڈیئر، ہرن جو ہیں وہ کہیں پہ گھاس کھا رہے ہیں گروپ بنا کے، لیکن اب بھی جو ہی تھوڑی سی ہوا کے ساتھ گھاس تھوڑی زیادہ ہی لی تو تمام ڈیئر نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اب انہوں نے ایکچولی اس گھاس کے ہلنے کو کسی خطرے کی آمد سمجھا ہوا ہے کہ ہلے گی، اٹ مین کہ اس میں چھپ کے کوئی پریڈیٹر ان کی طرف آ رہا ہے، اس کے گھاس میں سے موو کرنے کی وجہ سے ہلی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے ہو. یہ بالکل ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، کبھی ایسا ہو کہ گھر میں چھت پہ دیوار پہ کوئی کوا آ کے بیٹھا ہو نا، تو آپ ویسی کوئی چیز اٹھانے کے لیے نیچے کو جھکیں گے نا تو وہ ڈر کر اڑ جائے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید یہ مجھے کوئی چیز مارنے کے لیے اٹھانے لگے. تو ظاہر ہے جب آپ کوئی پتھر پکڑنے لگتے ہیں، جھکتے ہیں، تو پھر اس کو پکڑ کے اٹھتے ہیں، تو پھر وہ ہونا تو یہ چاہیے پتھر مارتے اس کی طرف پھینکتے پھر اس کو اڑنا چاہیے تھا. لیکن وہ ایڈوانس میں اس نے یہ ایکٹیویٹی کیوں کی ہے کہ آپ کا جھکنا زمین کی طرف اس کے لیے سائن سٹیمولس ہے، اس کی انسٹنکٹ ہے کہ اب یہ خطرہ آنے والا ہے. ہو سکتا ہے بالکل آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا، لیکن یہ اس کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ انسٹنکٹ ملی ہے کہ وہ بیفور ٹائم ہی رسپانس دے دے، تو اس امید میں نہ رہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے ماریں گے یا نہیں ماریں گے. تو یہ سائن سٹیمولس جو ہوتی ہے نا، یہ ایڈوانس میں انسٹنکٹیو بیہیویئر کو شو کروا کے تو کئی دفعہ آرگنزم کو جو ہے وہ سروائیو کرنے کا موقع دے دیتی ہے. اسی سلسلے میں ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. فرسٹ ایئر میں ہم نے پڑھا تھا، یا بلکہ پچھلے چیپٹر میں بھی، سوری ہارمون والے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسٹامک میں گیسٹرک گلینڈ موجود ہوتے ہیں. اصولی طور پہ تو ہونا بیٹا یہ چاہیے کہ جب کوئی فوڈ آپ کے اسٹامک میں پہنچے پھر گیسٹرک گلینڈ ایکٹیو ہوں، پھر گیسٹرک جوس پروڈیوس ہو تاکہ فوڈ ڈائجسٹ ہو.
یہ اسٹیمولس کنفیگوریشن کہ فوڈ آپ کے اسٹامک میں پہنچے گی، پھر گیسٹرک جوس پروڈیوس ہوگا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ فوڈ کے بارے میں ایون کہ سوچتے بھی ہو، اس کو دیکھتے ہو، یا اس کی سمیل سے بھی ایڈوانس میں آپ کا گیسٹرک جوس تھوڑا تھوڑا اسٹامک میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سائن اسٹیمولس ہے کہ بیفور ٹائم، کبھی صرف اس کا ایک پارٹ ہی کہ فوڈ کو بارے میں سوچا یا اس کو سونگا یا اس کا تھوڑا سا ذائقہ چکھ ہے تو وہ ابڈومینل کیویٹی میں اسٹامک نے گیسٹرک جوس پروڈیوس بھی کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ ہے جی سائن اسٹیمولس۔ اب سائن اسٹیمولس کے حوالے سے ہی اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ سائن اسٹیمولس جو ہے اس کی پہچان کا بھی تو کوئی میکانزم ہونا چاہیے نا، کہ یہ کس رسپانس کے لیے سائن اسٹیمولس ہے۔ جیسے یہ میں نے فوڈ کی بات بتائی آپ کو کہ فوڈ کو آپ نے دیکھا ہے نا، تو آئیز نے دیکھا ہے اور اس نے برین کو میسج دیا ہے۔ اب یہ برین آپ کا اینالائز کر رہا ہے کہ اچھا یہ جو فوڈ کو دیکھا جا رہا ہے اس کا رسپانس کیا آئے گا۔ وہ رسپانس کیا آئے گا؟ سکریشن آف گیسٹرک جوس یا سکریشن آف سلائیوا۔ تو سائن اسٹیمولس کی پہچان اور اس کے لیے کون سا رسپانس دینا ہے، ایڈوانس میں اس کا رسپانس کون سا دینا ہے، اس سارے بلٹ ان میکانزم کو، اس جینیٹک میکانزم کو، اس نیچرل میکانزم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں جی انیٹ ریلیزنگ میکانزم، IRM۔ انیٹ ریلیزنگ میکانزم کیا ہے؟ سائن اسٹیمولس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آپ نے نہیں کرنا، یہ آپ کے نروس سسٹم نے آٹومیٹکلی کرنا ہے کہ کسی بھی سائن اسٹیمولس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر اس کے حساب سے ایڈوانس کوئی رسپانس دے دینا، اس اسٹیمولس کے اصل اپلائی ہونے سے پہلے ہی رسپانس دے دینا۔ اس سارے میکانزم کو، نیچرل میکانزم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دس از نون ایز انیٹ ریلیزنگ میکانزم۔ یہاں سے آپ نے صرف یہ بات فی الحال یاد رکھنی ہے کہ انیٹ ریلیزنگ میکانزم کیا ہے۔ باقی اس پیراگراف میں دیکھیں کہ اس میں پہلی 3-4 لائن جو ہے نا یہ لرننگ بیہیویئر کے بارے میں ہے، تو یہاں پہ اس کو فی الحال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی نیکسٹ ٹاپک میں جب ہم نے کمپیریزن کرنا ہے تو وہاں پہ یہ باتیں آئیں گی۔ فی الحال اس پیراگراف میں سے آپ نے انیٹ ریلیزنگ میکانزم کو ایک شارٹ کوسچن دیکھنا آپ نے۔ چلیے جی سائن اسٹیمولس کی ایک اور بڑی دلچسپ آپ کو اگزامپل دیتے ہیں، بہت دلچسپ اگزامپل ہے۔ اب انسٹنکٹ کا جو رسپانس ہوتا ہے نا، یہ پورا رسپانس نہیں یکدم آ جاتا، سیریز میں آتا ہے، تھوڑا تھوڑا مرحلہ وار ہی آتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ یعنی پورا رسپانس جو ہے اس کو سٹیپس میں مکمل کر کے پھر شو کروایا جاتا ہے۔ خاص طور پہ یہ انسٹنکٹ بیہیویئر ان اینیملز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن کا لائف سپین بہت شارٹ ہوتا ہے اور جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرنی ہوتی یا ان کی کیئر بڑی کم کرنی ہوتی ہے۔ اگزامپل دیکھیے گا، ایک ویسپ ہے، انسیکٹ ہے، یہ ایک فیمیل ڈگر ویسپ، یہ زمین میں مٹی میں ریت کھود کرنا، اس میں یہ اپنی بروز یا اپنا نیسٹ بناتے ہیں رہنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں ڈگر ویسپ۔ تو فیمیل ڈگر ویسپ ہے جی ایموفیلیا ایڈرینسائی، یہ کیا کرتے ہیں جی، یہ ایک نیسٹ بناتے ہیں، کیٹرپلر سنڈیاں پکڑتے ہیں
उन सुंडियों को मारती हैं अपने डंग की मदद से, उनको नेस्ट के अंदर रखती हैं, उनके ऊपर डेड डेड कैटरपिलर के ऊपर अपने अंडे देती हैं, नेस्ट को बंद करती हैं, नेस्ट से बाहर आती हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद वो मर जाती हैं। देखिए कितनी सीरियस में हुआ जी। पहले क्या हुआ कि जो ही उन्होंने कहीं पे कैटरपिलर को देखा है, उसको पकड़ा है, नेस्ट में रखा है, उनको मार के नेस्ट में रखा है, नेस्ट के उन कैटरपिलर के ऊपर अपने अंडे दिए हैं, फिर उस अपनी बरो को नेस्ट को बंद किया है, और फिर मर जाती हैं। अब एक टाइम पीरियड के बाद जब उन अंडों में से बच्चे निकलेंगे, डिगर वेस्प के एग हैच होंगे, उनके लार्वी निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे, तो जब ये बच्चे जवान होंगे ना, तो इनमें से जो फीमेल ऑफस्प्रिंग होगी वो भी सेम यही काम करेगी जो उनकी मदर ने किया था। अब सोचने की बात यह है कि डिगर वेस्प के जब ये बच्चे पैदा हुए थे, अंडों से ये लार्वे निकले थे, उन्होंने जो उनकी माँ उनके लिए कैटरपिलर को डेड करके छोड़ गई थी, उन्होंने उन कैटरपिलर को एज फूड इस्तेमाल किया। देखिए माँ बच्चों के लिए खुराक का इंतजाम करके गई थी, उन्होंने उन कैटरपिलर्स को खाया, फिर उन्होंने दोबारा जो है वो वेस्प की शक्ल अख्तियार की। तो अब उनकी माँ तो नहीं थी, जब वो अंडों से बाहर निकले उसने तो नहीं सिखाया कि बेटा आपने भी बड़े होकर ऐसे ही करना है। तो फिर किसने बताया ऑफस्प्रिंग को कि जब वो बड़े हो गए कि अच्छा जी फीमेल वेस्प हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमारी मदर ने किया। तो इट मीन कि ये इंस्टिंक्ट है, इनेट बिहेवियर हो, ये कुछ सिखाता नहीं है, ये इनहेरिटेड होता है। तो ये बड़ा एक प्रूफ है कि इंस्टिंक्ट बिहेवियर, इनेट बिहेवियर, इसका एक्सपीरियंस पे या किसी की तरफ से करवाई गई लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। एनी क्वेश्चन प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम।